اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ پرواز کر گئے قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ کا شمار نابغہ روزگار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار امامت کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ آپ اپنے دور کے ایک نابغہ روزگار ولی اللہ تھے۔ اسی طرح آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بھی بزرگ خواتین میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز حضرت بابا کمال الدین جندی حجازی کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ چونکہ مادر ذات ولی تھے، اس لیے اکثر و بیشتر آپ سے خوارق عادت، حرکات اور کرامات سرزد ہو جایا کرتی تھی۔ ہماری آج کی ویڈیو انہی کرامات کے بارے میں ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نماز فجر کے لیے آپ سرکار کے مسجد میں گیا، مسجد کا دروازہ اندر سے بند پایا اور اندر سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعا مانگنے کی آواز آ رہی تھی اور بہت سے لوگوں کے آمین کہنے کی صدا بھی گونج رہی تھی۔ اس شخص نے خیال کیا کہ شاید آپ کے احباب مسجد میں ہوں گے۔ وہ کچھ دیر انتظار میں ٹھہرا رہا۔ کافی انتظار کے بعد جب صبح ہونے کا وقت قریب پہنچا تو اس نے مسجد کے دروازے کو ہاتھ سے اندر دھکیلا۔ دروازہ کھل گیا، حالانکہ پہلے بند تھا۔ اندر آپ سرکار کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔ اس شخص نے نماز پڑھی اور بعد میں آپ سے پوچھا کہ حضور، میں نے تو مسجد کا دروازہ اندر سے بند پایا تھا اور آپ کی دعا اور ایک جماعت آمین کی صدا دیتی ہوئی سنائی دی تھی، مگر جب کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا تو اندر تو آپ کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ خدارا کچھ تو فرمائیے۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو روکتے ہوئے کہا کہ خاموش، یہ بات کسی سے مت کہنا۔ یہاں ہر روز فجر کی نماز سے پہلے جن اور پریوں کی ایک جماعت میرے پاس درس لینے اور واعظ سننے آتی ہے اور آخر میں باقاعدہ دعا ہوتی ہے۔ آج بھی وہ مخلوق آئی ہوئی تھی اور انہوں نے ہی دروازہ بند کر رکھا تھا، اور جب وہ باہر نکلے تو تمہیں اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ایمان کے اس قدر سچے اور پکے تھے کہ حرام بالکل آپ کے قریب نہ پھٹکتا تھا۔ ایک بار آپ کونیا کے پہاڑوں میں محو عبادت تھے۔ وہاں کچھ غیر مسلم قبائل بھی آباد تھے۔ ان میں سے کچھ پہاڑی افراد وہاں پر آ گئے اور انہوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے پایا۔ جب آپ اپنی عبادت سے فارغ ہوئے تو انہوں نے آپ کو کھانا کھانے کی پیشکش کی۔ وہ کھانا حرام پر مشتمل تھا۔ آپ کو غیب سے ہی اس بات کا علم ہو گیا اور آپ نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب سے آپ کے دشمنوں کا گروہ بھی وہاں پر آ پہنچا۔ اتفاق سے 3 اطراف میں یہ سب لوگ تھے اور ایک طرف پہاڑ کی کھائی تھی۔ قریب تھا کہ دشمن آپ کو اپنی گرفت میں لے لیتے۔ آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور ہوا میں پرواز کر گئے اور پہاڑ کی دوسری جانب بخیریت پہنچ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا کر رہ گئے۔ دشمن وہاں سے چلے گئے اور ان کے چلے جانے کے بعد آپ پھر سے اسی پہاڑ پر تشریف لے آئے۔ جنگلی قبیلہ یہ دیکھ کر فوراً آپ کے قدموں میں گر گیا اور پورے کا پورا قبیلہ دائرہ اسلام میں داخل ہو کر آپ کا معتقد ہو گیا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ لنگر غوثیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر اپنا حصہ جائز کیش کرا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔